اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں مدینی مسجد۔ ہم نے سوچا کہ آج مدینی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، جمعہ الوداع ہے۔ آج ہم آخری جمعے کو مدینی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ یہ ہے مدینی مسجد۔ ہم آپ کو مدینی مسجد کا وزٹ کرائیں گے اور نماز دکھائیں گے اور خطبہ اور اذان بھی سنوائیں گے۔ یہ ہے مدینی مسجد۔ یہ ہم کھڑے ہیں وضو خانے کے سامنے۔ یہ دیکھیں وضو خانہ کتنا خوبصورت وضو خانہ بنا ہوا ہے۔ یہ مدینی مسجد جو ہے یہ ایشیا کی بہت بڑی مسجد کہلاتی ہے، اور یہاں پر دور دور سے لوگ تبلیغی جماعت کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر شب جمعہ گزارتے ہیں۔ یہ ہے مدینی مسجد۔ ہم آپ کو مدینی مسجد کا وزٹ کرائیں گے اور مدینی مسجد دکھائیں گے۔ آج جمعے کا دن ہم نے یہیں نماز پڑھنی ہے۔ چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدینی مسجد اور لے چلتے ہیں پیش امام صاحب کے سامنے بالکل۔ چلیے۔ جو آقا پہنائے تو وہ خود چونکا اور کہنے لگا آپ نے مجھے بڑا سبق دے دیا، بڑا سبق دے دیا کہ غلام کی کیا مرضی ہو سکتی ہے، جو غلام ہوگا اس کی کیا مرضی، جو جیل میں قید ہو اس کی کیا مرضی، جو جیل کے اندر ہو اس کی کیا مرضی چلے گی، وہ تو جو جیلر کہے گا، جو غلام ہوگا اس کی کیا مرضی چلے گی، جو آقا کہے گا۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ بھی ہے اور یہاں غلام بھی ہے، بندے ہیں۔ تو کہا میں نے اس لیے کہا کہ واقعتاً تم آزاد ہو، اگر غلام ہوتے تو اس طرح نافرمانی میں زندگی نہیں گزارتے، اور اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام سے ان کو نوازا۔ تو یہ ندامت اور توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا عبادی لو بلغت ذنوبکم عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندو تمہارے گناہ اتنا ہو جائے کہ زمین کو گناہوں سے بھرو، خلاؤں کو گناہوں سے بھرو، حتی عنان السماء، یہاں تک کہ تمہارے گناہ میرے آسمان کی چھت تک آ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر میں تمہارے سارے گناہوں سے توبہ کروں، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں، ولا ابالی، اور مجھ سے کوئی کچھ نہ بنے۔ ایسے رحیم و کریم اللہ ہے جو ایک آدمی جو خود کے سامنے 70 سال تک صنم کرتے کرتے ایک مرتبہ جب منہ سے غلطی سے سبق نکلا، جو اس کے سبق کہنے پر بھی لبیک کہے، ایسے رحیم و کریم اللہ کہ اللہ غلطی سے نکلا، اور میں اگر میں بھی جواب نہ دوں، اگر میں بھی جواب نہ دوں مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے محبت کرنے والے۔ ان للہ انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون۔ سو رحمتیں، سو
پاس سے ایک رحمت، ایک محبت اللہ نے اس زمین پر اتاری ہے جو ساری مخلوقات کے اندر، چاہے وہ انس ہو، جن ہو، جانور ہو، پرندے ہو، درندے ہو، جو بھی ہو، جتنی مخلوقات جاندار ہے ان سب کے اندر اللہ نے یہ ایک محبت جو اتاری ہے، یہ سب کے درمیان تقسیم کی ہے۔ آج ہم کتنے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی، بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یہ انسانوں کی محبت اور پھر جنات کی اور پھر باقی مخلوقات کی محبت، کتنی محبت، اللہ اکبر۔ ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، اس کے بچے پتہ نہیں کہ آگے پیچھے ہو گئے، اور وہ اتنی روتی، اتنی چیختی تھی پوری رات، اور کہیں سے باہر سے وہ ہڈی کو لیکن منہ میں کاٹی نہیں تھی، جا اس کی جگہ پہ وہاں جا کے رکھ دیتی تھی، پھر وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ، اس کی جو چیخنے چلانے یقین مانو ہم پر ہونا، ایک جانور ہے بلی، کتنی محبت، تو یہ وہ ایک محبت ہے جو اللہ نے زمین کو دیا۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمة، 99 رحمت محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، ذاکر یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمت اور محبتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ اس کی ایک ہے نا، اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے، 100 رحمتوں و محبتوں کے ساتھ اللہ معاملہ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائی، ایسے رحیم و کریم اللہ ہے، محبت کرنے والے اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جب صبح ہو جاتی ہے اللہ اپنے دونوں رحمت کے ہاتھوں کو پہلا دیتے ہیں کہ کب میرے بندے اور بندیاں آئیں گے جنہوں نے پوری رات گناہوں میں گزارا۔ فرمانبرداروں کا انتظار نہیں، نافرمانوں کا انتظار ہے۔ اور پھر جب شام ہو جاتی ہے اللہ اپنے دونوں رحمت کے ہاتھوں کو پہلا دیتے ہیں کہ کب میرے وہ بندے آئیں گے جنہوں نے پورا دن گناہوں میں گزارا۔ جو اپنے بندے کا منتظر، وہ اللہ سمجھ ہے میرے آج ہمارے عبادتوں کی محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے روزے کس طرح ہے، ہماری باقی اعمال کس طرح ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، کوئی کس کے متعلق کیا کہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کوئی کس کے متعلق کیا کہے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں کس طرح ہم کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس کے کتنے قدردان ہیں، اس کے بھی قدردان ہے اللہ اپنے بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، تو یہ ندامت، یہ توبہ، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اس موقع پر اس لیلۃ القدر کی یہ دعا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پر اس کے استغفار، اس کا اہتمام ہو کہ ہم استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زہر ہے، زہر، میں نے پہلے بھی کہا تھا زہر شاید تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، زہر زہر نہیں، گناہ گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے۔ اللہ کی رحمت سے آدمی کو دور، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ مولا نے نکل ایک آدمی کا 20 سال اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزاری، پھر تقریباً اتنا ہی عرصہ اللہ کے نافرمانی میں گزارا، پھر اللہ نے تھوڑی سی توفیق دی، سوچنے لگا 20 سال نافرمانی میں زندگی گزار دی، پتہ نہیں اب توبہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اب کیا کیفیت ہو۔ اللہ خواب میں کسی نے کہا کہ میرے بندے، تم نے 20 سال ہماری فرمانبرداری کی، جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنے قریب کیا، اور تم نے ابھی 20 سال میری نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم تمہیں مہلت دے رہے، اب اگر تم ہماری طرف دوبارہ آؤ گے تو ہم تمہارے
اس لیے یہ آخر دن چل رہے ہیں، ان چیزوں کا بھی ضرورت ہے، سب خیال رکھیں۔ یہ سارا دین ہے، صرف مسجد آ کر نماز روزہ یہ دین نہیں، ہمارا معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاملات برتاؤ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مفلس جس کو کہا گیا اللہ کے نبی کی جو روایت ہے، مذاہب تو یہی کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ کا ہو، نہیں مفلس وہ ہے جس نے کسی کو برا بلا کہا، یہ کہا کہ پرواز دے گی نیکی دے۔ تو یہ معاملات کا جو معاملہ ہے بڑا سخت ہے، عبادات کو پھر بھی تھوڑی سی لچک، معاملات بہت سخت ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ نہیں دے کر وقتی نفع تو حاصل کر لیں گے لیکن دائمی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ میں عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق دے، یہ جو مبارک گھڑی ہے اس کو صحیح سے اعمال کے اندر گزارنے والی بن جائے۔ بتحميده يستقر كلها وبذكره يصدر كل مقام ونتوب إليه توبة من يؤمن أنه رب الألباب ومسبب الأسباب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من حوله وبالعرض والحساب وتمهدنا عند الله زلفى وحسن معاد. أما بعد فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مقتضى طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح الاستقامة الفاعلين ومتلو الاستغفار والاشتغال للمقربين. وقد قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الندم توبة. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عده أو شيء فليتحمله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة عصمة الله وعصمة رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم بأصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أعان سلطان الله في الأرض أعانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ تم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین. اس مبارک مہینے کی برکت سے یہ مبارک گھڑیاں ہیں جہاں آپ ہم قبول کرتے ہیں. اللہ درگاہ ہماری نافرمانی میں گزر رہے ہیں. یا ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے بڑے سارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما. ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ امت میں امت بنا عطا فرما. یا ارحم الراحمین مسلمانوں کی جان برابر کی حفاظت فرما. یعنی کسی کونے بستے والے ہو ہمارے بولے ہو کلمہ پڑھنے والے ہو یا اللہ کی جان برابر کی حفاظت فرما. ہر مخلوق کے قسم کی شر سے اوپر نیچے دائیں سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے احکامات اور پیار سے اسلام کی مبارک طریقوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مبارک مہینہ ہے اس میں ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. یہ چند دن باقی ہے یا اللہ جس طرح اس کو گزارنا چاہیے اس طرح اس میں عبادت کرنا چاہیے اس طرح اس میں تلاوت و ذکر اذکار و اعمال کرنے چاہیے. یا اللہ اس طرح میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح میں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ ہمارے لوگوں کو اپنی طرف پھیر دے. یا اللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے تو اپنے ہمارے لوگوں کو اپنی طرف پھیر دے. یا الرحمین نیکی کا شوق اور رغبت عطا فرما. جنت کا شوق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ جہنم کا خوف عطا فرما. یا الرحمین جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ کی جو بھی جائز حاجت ہے اپنے جب سے پورا فرما. ہر مخلوق کے اندر سب کی شر سے اوپر نیچے نہ کر سے پوری حفاظت فرما. بہت سارے لوگ ہمارے دعا کر گئے چاہے اسپتالوں میں گھروں میں سب کو صحت کامل علاج ہے مستمر عطا فرما. اللہ بہت سارے ہمارے جذبہ ہے جو اس دنیا میں اپنا رہے. یا اللہ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ کو جنت کے فردوس میں مقام عطا فرما. یا اللہ ہماری اوپر بڑی گاڑی مناظر آنے والی ہے. دنیا کی تکلیفوں کو تھوڑی سی سردی گرمی کو بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ آخرت کی تکلیفوں کو کیسے برداشت کر سکتے. اللہ تو ہمیں اس دن کی ضرورت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جنت کے فردوس کو مقام عطا فرما. یا اللہ آپس میں الفت محبت قائم اور دائم فرما. دلوں کو جوڑ دے. بغض حسد کینہ یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکال دے. ایک دوسرے کے احترام کرنے والا بنا.